21ویں صدی میں 9/11 ہو جاتا ہے. 9/11 ہوتا ہے تو دنیا کے اندر ایک خاص طرح سا کا ریئیکشن آتا ہے اسلام کے خلاف. ٹیررزم، اسلام، وار آن ٹیرر. وہاں پہ پھر یہ ایک نئی صورت میں جسے ہم کہتے ہیں نیو ایتھیزم نام کی ایک تحریک سامنے آتی ہے. اور سیم ہیرس ایک کتاب لکھتے ہیں اینڈ آف فیتھ. اس میں پھر وہ مختلف مذاہب کو بھی لیکن خاص طور پہ اسلام کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ دنیا جو ہے برباد ہو رہی ہے. اسلام کے اوپر اس نے خاص وہ اپنا ایک چیپٹر بھی لکھا ہے، پرابلم وتھ اسلام، اسی کتاب کے اندر. تو یہ کتاب سامنے آتی ہے 2006 میں. اس کے بعد رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹری بناتے ہیں کہ روٹ ریلیجن از اے روٹ آف آل کاز ایول، روٹ آف آل ایول، کہ مذہب جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور پھر وہ بھی ڈینیل ڈینٹ جو ہیں وہ بریکنگ اسپیل بھی لکھ دیتے ہیں اسی ٹائم پہ ہی. اور پھر اس کے بعد گاڈ ڈیلیوژن آ جاتی ہے. تو یہ والا جو فلسفہ ہے یا یہ والا جو الحاد ہے جسے ہم جدید الحاد کہتے ہیں، نیو ایتھیزم کہتے ہیں، اس کے اندر اس طرح آرگومنٹس نہیں تھے جس طرح پہلے ہیوم نے خاص طرح سے جو ڈیزائن آرگومنٹ ہے اس کو فلسافیکلی اس نے جس طرح ہم نے دیکھا کہ رد کیا، یا مختلف علوم میں، طبیعیات میں، نفسیات میں، حیاتیات میں فلسافیکلی چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا تھا. یہ والی جو تحریک ہے نیو ایتھیزم یہ اس طرح نہیں دیکھ رہے تھے. انہوں نے پاپولر لٹریچر پروڈیوس کیا. ان کا جو ایک خاص یہ کہہ لیں خصوصیت ان کی تھی وہ تھی ویزیبلٹی، کہ پریزنس ان کی بہت ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ گلوبلائزیشن ہو گئی، انٹرنیٹ عام ہو گیا، سوشل میڈیا عام ہو گیا 2000 کے بعد، 2006 کے بعد جب یہ آئے ہیں. تو انہوں نے ویزیبلٹی ان کی بہت اچھی تھی. ان کے آرگومنٹس اس طرح موڈیسٹ یا فلسافیکلی ریفائنڈ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ مکالمے کیے، ڈیبیٹس کیں، ٹی وی شوز کیے. ہمیں نظر آتے ہیں ڈاکنز، ہچنز، ایک خاص طرح کا اس کا ایسا سٹائل ہوتا تھا، ساتھ ساتھ وہ پیرا ہوتا تھا اور بڑی اچھی انگلش میں ڈاکن جو ہے برٹش انداز میں وہ ڈیبیٹ کر رہا ہوتا تھا. تو اور ان کی جو بکس تھیں جو نیو ایتھیزم، انہوں نے بیسٹ سیلر بکس بنی ہے. اور پھر یہ ایک پوری تحریک کے طور پر 4 ہورسز کے نام سے سامنے آئے اور لوگ بھی ان میں شامل ہوتے گئے. تو ان کے اوپر بے شمار ان کے اوپر بھی تنقید ہوئی. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے، جو لوگ ہیں آج جس ایتھیزم کو جانتے ہیں وہ یہ والا ایتھیزم ہے زیادہ تر، کیونکہ انہوں نے یہ ڈیبیٹ سنی ہے، انہوں نے انٹرنیٹ سے ان تک یہ والا مواد پہنچا ہے جو انہوں نے پروڈیوس کیا، اور انہوں نے پاپولر لٹریچر پروڈیوس کیا. ان کے اوپر بڑی تنقید ہے. اچھا، یہ اس طرح خدا کے دلائل کو بہت زیادہ موضوع نہیں بناتے. سیم ہیرس کی کتاب میں دیکھیں گے ایک صفحہ بھی خدا کے وجود کے دلائل کے خلاف نہیں ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ سوشل ایشوز پر بات کرتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، فلانے مذہب کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور بچپن میں اگر یہ تعلیم دی جائے گی تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے. انہوں نے سوشل ایشوز کو، فلسافیکل گراؤنڈس ان کی اچھی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے سوشل ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس پہ زیادہ بات کی. خدا کے وجود پہ سیم ہیرس میں جس طرح میں نے بتایا کچھ نہیں لکھا. ڈینٹ نے بھی 7 صفحے لکھے ہیں اس میں. ہاں، اس نے گاڈ ڈیلیوژن میں اس کو ڈاکنز نے بنایا ہے، لیکن وہ انہوں نے یہ کہا کہ گاڈ بھی ایک سائنٹیفک ہائپوتھسز ہے. اس پہ بہت سارے لوگ کرٹیک کرتے ہیں کہ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے کہ ابھی تک وہ سائنٹزم والی بات کر رہے ہیں، ابھی تک وہ لاجیکل پازیٹیوزم والی بات کر رہے ہیں، اور وہ خدا کو سائنٹیفک ہائپوتھسز بنا رہے ہیں. تو سائنٹزم جو ہے وہ ان کے ہاں ان سب میں بہت ایک بنیادی چیز تھی. اور یہ سب عام طور پہ ارتقائی سائنس یا ارتقاء کو مانتے ہیں، ایوولوشن کے قائل ہیں. اور یہ سب یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو اس دنیا سے ختم ہونا نہیں چاہیے بلکہ کر دینا چاہیے. یعنی ایک خاص طرح کا مشن، یہ خاص طرح کی ایکٹیوزم، پروپیگیشن
بھی ان کے ہاں موجود ہے، چونکہ وہ ریئیکشن میں تھا، ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا، جس طرح بش نے کہا تھا کہ یا تو آپ ہمارے ساتھ ہیں ود اس اور اگینسٹ اس، تو یہ بھی اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بھی مذہب کو بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو ان پہ ہم تنقید نہیں کر رہے، بے شمار طریقوں سے تنقید کی ہے لوگوں نے، ہم صرف ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی بنیادیں کیا ہیں. تو ان کی بنیاد میں بھی ایوولوشن ہے، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور ڈاکنز کہتا ہے کہ ایوولوشن کے بعد تو اب مذہب کی کوئی جگہ ہی نہیں رہی. ٹھیک، اس طرح کے بے شمار بیانات آپ کو ملیں گے ان کی اس میں. اور دوسرا یہ ہے ریڈکشنزم کی چیزوں کو انہوں نے ریڈیوس کیا ہے، دیکھنے کا، حقیقت کو دیکھنے کے انداز کو صرف سائنس کے ذریعے سے دیکھا جائے گا، اور پروف صرف وہی ہوگا جو کہ مادی ہوگا. تو صحیح بات صرف وہی ہوگی جو کہ ان کے پیراڈائم میں آئے گی. اور یہ اس پرنسپل کو بھی نہیں مانتے جو عام طور پہ جب سائنسز ڈیولپ ہوئی تو ایک پرنسپل ڈیولپ ہوا جسے کہا جاتا ہے نوما والا پرنسپل، نان اوور لیپنگ میجسٹیریا، کہ مذہب کا دائرہ کار الگ ہے، سائنس کا دائرہ کار الگ ہے. یہ ایک بڑا آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے جب بھی کوئی اعتراضات ہوتے ہیں مذہب کی طرف سے کہ بھی دائرہ کار الگ ہیں. تو یہ گولڈ نے دیا تھا، وہ بھی بایولوجسٹ تھا. تو یہ ڈاکنز کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، یہ والی چیزیں اب بایولوجی میں نہیں مانی جاتی. اب ان کے ہاں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سائنسز کی، اس میں یہ اس پرنسپل کو بھی نہیں مانتے. اور یہ اسلام ہی نہیں، دوسرے بھی جتنے مذاہب ہیں ان کے اوپر ان کی سوشل ویلیوز، ان کے کلچرل ایکسپریشنز، ان کے تہذیبی مظاہر جو ہیں ان کو زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. مذہب کی جو کانٹینٹ ہے یا مذہب کی اپنی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پہ زیادہ یہ نہیں فوکس کرتے. اور اس کے بعد ان کو دیکھنے کے بعد جس طرح کے لوگ پروڈیوس ہوئے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آج کل حارث سلطان اور اس طرح کے جو لوگ آپ دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی ڈیبیٹس اور ان کو سن کر ہمارے سامنے آتے ہیں.